बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से कि कोर्स नंबर 4 के सफ़ा नंबर 15 सी और डी इशारों के साथ हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। एक पारे को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से में 5 सफ़ात हैं और हर सफ़े को मजीद 4 इशारों या 4 पॉइंटर्स में तकसीम किया गया है, समझने के लिए, आसानी करने के लिए। इससे पहले हम कर चुके हैं इसका जो टॉपिक है बनी इसराइल है। हमारे इस कोर्स में जितने सफ़ात हैं, सफ़ा नंबर 11 से लेके 15 तक। इससे पिछले सफ़ात जो थे 1 से लेके 4 तक में हिदायत का मौजू था कि हिदायत जो है वो मुत्तकीन के लिए है, काफरीन नाफिकीन के लिए नहीं है, कुरान की दावत। और 5वें सफ़े पर आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो कि पहले इंसान थे जिनको हिदायत दी गई। इसके बाद सफ़ा नंबर 6 से 10 तक बनी इसराइल के बारे में था, जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। सफ़ा नंबर 11 से 15 में भी हमने बनी इसराइल ही को डिस्कस किया है और मजीद 2 सफ़ात अगले यानी कि 16 और 17 भी बनी इसराइल पर ही होंगे। तो इन इशारों को हम अपने हाथ की उंगलियों पर इस तरह से भी पेश कर सकते हैं, एक एक उंगली पर 4-4 इशारों के साथ। तो आइए सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 11, 12, 13 और आधा जो 15 किया हुआ है उसके इशारों को दोहराते हैं। सफ़ा नंबर 11 के इशारे थे जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा और मिसाब। तो जाहिल, चंद दिन, कायदा, मिसाब। सफ़ा नंबर 12 मिसाक खून, कत्ल इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा के बाद भी। उसके बाद सफ़ा नंबर 13 में किताब का इनकार, बुरा सौदा, ईमान लाओ और मिसाक तू। और शॉर्ट हम इसे कर सकते हैं कि किताब, इनकार, बुरा सौदा और ईमान, किताब, सौदा और ईमान और मिसाक। सफ़ा नंबर 14 के इशारे थे आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। तो आखिरत, दुनिया, जिब्रील और अहदों से बेवफाई। सफ़ा नंबर 15 हम कर रहे हैं, जिसके 4 इशारे हैं शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते रागना मत कहो। शॉर्ट करेंगे हम इसे तो शयातीन, जुदाई, जानते बूझते और रागना। ये आखिरी इशारा रायना मत कहो मोमिनीन से खिताब किया गया है। तो तारुफ देख लेते हैं इसका। पिछली आयत में जो है हमें बताया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल में 2 फरिश्ते भेजे गए थे अल्लाह ताला की तरफ से, और वो एक इम्तहान के तौर पर जादू सिखाते थे और बता दिया करते थे कि ये जादू जो है वो आप ना सीखेंगे ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग जादू सीखना चाहते थे और ये जादू सीखते थे वो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात खराब करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज का हमारा इशारा है तीसरा, जानते बूझते। और वो ये सब काम जो भी कर रहे थे, जादू सीखना और ये जो भी उनके प्लान थे, वो सब जानते बूझते करते थे। असबाब इसमें ये है कि उन्होंने दर्दनाक अजाब के बदले अपने इनाम को बेच दिया। उन्होंने जानबूझकर ये बुरा सौदा कर लिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा, जिसे लौ कानू या लमून आया है यहाँ। अगर उन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ देने की बजाय उसे पढ़ा होता, अच्छी तरह जान लेते कि ईमान और तकवा अल्लाह की तरफ से बड़े इनामात का सबब रखते हैं। लव कानू या लमून, वही बात है अगर वो जानते होते। दोनों बातों को है कि अगर वो जानते होते। तो कितना आसान हो गया है अब हमारे लिए कि एक 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 बस पूरे में 3 ही अल्फाज हम देख सकते हैं जो नए हैं।
تو آئے سب سے پہلے ان آیات کو سن لیتے ہیں. عبد الرحمان صاحب آپ آ گئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، البتہ جس نے خریدا اس کو، جادو کی طرف اشارہ ہے، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور البتہ برا ہے وہ جو بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو، کاش کے وہ جانتے ہوتے. ابھی تک ہم آیت نمبر 102 ہی کر رہے ہیں، کافی لمبی آیت تھی. تو پچھلے 2 اشاروں میں بھی یہی آیت تھی، اور آج یہ آیت جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق. یہ تو بہت آسان ہو گیا، جگہ آتا رہتا ہے وَلَقَدْ، وہ آئے گا کبھی واہ کے بغیر آئے گا. علموا، ان سب نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس لیے یا جس طرح سے ہم لیتے ہیں نا، ایک لیے کا مطلب لیتے ہیں اس کا، اور ایک البتہ کے لیے لیتے ہیں. تو لا جب اس کے ساتھ آ رہا ہے من کے ساتھ، تو یہ البتہ جو یا جس نے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. یا جو تو نہیں ہم کر سکتے، من کو ہم جس نے کریں گے. لمن، جس نے، اشتراہ، اب من کو آگے جوڑنا ہے تو زیر لگا کے جوڑیں گے. من اشتراہ، جس نے خریدا اس کو، ماں نہیں ہے، لہو، یہ لا جو ہے یہ لیے والا ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق حصے میں سے کوئی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی حصہ نہیں ہے. من خلاق کا مطلب ہے حصے میں سے، تو کوئی حصہ، ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ، اور البتہ برا ہے، وَلَبِئْسَ، اور البتہ برا ہے، ما جو، شروا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے. اس کو ایک مرتبہ دہرا لیں، شروا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو. شروا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو. لو، کاش، کانو، وہ سب تھے، یا علمونا، جانتے. تو اس کو جب ٹرانسلیٹ، اس کو ہم اردو میں جب کرتے ہیں تو اس کو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی کہ کانو کے ساتھ یا کانا کے افعال کے ساتھ جب فعل مضارع آتا ہے تو وہ پاسٹ پرفیکٹ کا میننگ دیتا ہے کنٹینیوس میں. تو کاش کہ وہ جانتے ہوتے، یا کاش وہ جانا کرتے، جیسے بھی آپ سے ٹرانسلیٹ کرتے. تو اب چونکہ ہم کافی الفاظ جو ہے وہ ڈائریکٹ عربی میں سمجھ لیتے ہیں، تو اس کی اردو جو ہے وہ ہم اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے. وہ جان چکے تھے کہ وہ آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اپنے سودے میں وہ کس کو بیچ رہے تھے؟ اپنے آپ کو بیچ رہے تھے. لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا برا سودا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو کیسا دردناک عذاب ہوگا، کاش وہ جانتے ہوتے. ایک مرتبہ اس کے ترجمے کو دہرا لیں آپ لوگ، بہت ہی آسان الفاظ ہیں الحمدللہ. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ جس نے خریدا اس کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں اس کے لیے آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ، اور البتہ برا ہے، ما شروا، جو بیچ دیا انہوں نے، بِهِ أَنفُسَهُمْ، اس کے بدلے اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. الحمدللہ ہماری آیت نمبر 102 خاصی طویل تھی، مکمل ہو گئی. جی عبد الرحمان صاحب.
अब्दुल रहमान साहब कहीं गुम गए। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नहुम आमनु वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। और अगर वो ईमान लाते और परहेजगार बन जाते तो अलबत्ता ठिकाना पाते अल्लाह के पास बेहतर, काश वो होते जानते। वलौ भी आ गया और काश और अगर, दोनों मीनिंग हम इसके ले सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अन्ना हो वो सब, कि वो सब, आमनू ईमान लाते, वत्तक़ौ और परहेजगार बनते, यानी कि तक़वा इख्तियार करते, लमसूबतुन मिन इंदिल्लाह, अलबत्ता ठिकाना पाते, मिन इंदिल्लाह अल्लाह के पास। तो लमसूबतुम मिन इंदिल्लाह, अलबत्ता ठिकाना पाते अल्लाह के पास, खैरुम बेहतर। खैर जो है वो सिर्फ बेहतर नहीं होता, आपको मैंने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अरबी जबान में खैर मीन्स बेहतरीन, द बेस्ट। लव काश, कानू या अलमू, काश के वो जानते होते। अगर उन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ देने की बजाय उसे पढ़ा होता तो अच्छी तरह जान लेते कि ईमान और तकवा अल्लाह की तरफ से बड़े इनामात का सबब होते हैं। लो कानू या अलमू, यहाँ हमारे लिए भी है कि अगर हम भी जानते हैं कि अल्लाह की किताब को हम छोड़ देंगे तो उसके बाद ईमान और तकवा अल्लाह की तरफ से जो इनामात हैं उसको हम जान नहीं सकेंगे कि अल्लाह ताला के पास हम बेहतर ठिकाना कैसे पा सकते हैं, तो हम भी गुमराही में भटकते रहते हैं। तो जमीन और आसमान के पैदा करने वाले रब की जानिब से कितनी बड़ी याद दहानी है, कितना रहम करने वाला है कि वो हमसे चाह रहा है कि हम उस हक को समझें, हम उन तालीमात को समझें, उन अहकामात को समझें जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक भेजे हैं। बार बार याद दहानी करें चाह। यहाँ एक हम हदीस देख लेते हैं। हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को उसका तक़वा दे, तक़वा अता फरमा, वज़क्कीहा और उसे पाक फरमा, अंत खैरु मिन मन ज़क्काहा, तू ही इसका बेहतर पाक करने वाला है, अंत वलियुहा व मौलाहा, तू ही इसका आका और मौला है। तो अब आई गेस आप लोग एक एक वर्ड को ऐसे तोड़ के समझ सकते हैं कि अरबी जबान में किस तरह से जुमले जो है वो सामने आते हैं और उनका हम कैसे मीनिंग समझ सकते हैं। एक मर्तबा इसका तर्जुमा दोहरा लीजिए। वलौ अन्नहुम, और अगर वो, आमनू ईमान लाते, वत्तक़ौ और परहेजगार बन जाते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाह, तो अलबत्ता ठिकाना पाते अल्लाह के पास, खैर बेहतर, लव कानू या अलमू, काश वो होते जानते, काश वो जानते होते इसको। अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा अभी हमने किया, दोबारा हम करके रिवाइज कर लेते हैं इसको। और अलबत्ता वो जान चुके थे कि जिसने ये खरीदा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और अलबत्ता बुरा है जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच दिया, काश के वो जानते होते। और अगर वो ईमान लाते और परहेजगार बन जाते, अल्लाह के पास अच्छा बदला पाते, काश वो जानते। तो आए देखें इन आयात को पढ़ने के बाद हम अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगे कि अल्लाह ताला, अच्छा पहले असबाग आ गई ये बात, असबाग को देख लेते हैं। उन्होंने दर्दनाक अजाब के बदले अपने इनाम को बेच दिया, उन्होंने जानबूझकर ये बुरा सौदा कर दिया, उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंजाम कितना बुरा होगा। और अल्लाह की किताब को छोड़ने की बजाय अगर पढ़ लेते तो अच्छी तरह जान लेते कि ईमान और तकवा अल्लाह की तरफ से बड़े इनामात का सबब होते हैं। दुआ करेंगे हम अल्लाह ताला से कि हमें ऐसा इल्म अता फरमा जो हमारे ईमान को मजबूत करे और हम मुत्तकी बन जाएं। फिर हम प्लान करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला
वक्त निकाल कर कुरान की आयत में गौर व फिक्र करना है ताकि रोजाना हमारे इल्म और ईमान में इजाफा। आपको पता है ना, ईमान जो है उसका लेवल भी घटता बढ़ता रहता है, ईमान भी कोई स्टैटिक चीज नहीं है, तो हमें इसके लिए भी टाइम निकालना होगा। आए देखिए इसमें कौन कौन से अस्मा जो है वो लिए गए हैं। अनफुसहुम, ये तो जहां आता है वहीं इसको पिक कर लिया जाता है, नफ्सुन की जमा अनफुसुम, एक ही पिक किया गया है, लेकिन बहुत सारे और भी हैं। चले आप लोग ढूंढे कौन कौन से हैं इस। आखिरा, आखिरा और नफ्स, ये तो क्या ना, हम है ना, हम भी है, अल्लाह है इसमें। और ये आ गया जी, खैर भी है, खैर, खैर भी है, खलाक भी है, खिलाफ। ठीक है। तो काफी सारे मौजूद थे। अफाल देख लेते हैं। ड्राई लिटरल जो सही सेहतमंद अफाल हैं वो कौन कौन से हैं। अलमु, अलमा, अल, यालमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन और इल्मुन। अब तीनों रूफ वाले जो कमजोर हैं, हमजा वाले और रिपीट वाले जो होते हैं, तकरार वाले, वो देखते हैं। इसमें क्या है, शरव, ये गालिबन नया होगा। शरव का मतलब है उन्होंने बेच दिया। उस तो शरा होता है उसने बेचा, बिल्कुल हदा के पैटर्न पर है। ये हदा के पैटर्न पर लाएंगे तो ये शरा, यशरी, इशरी, शारिन, मशरियुन, शिराउन, बेच। ठीक है, शरा, यशरी, इशरी, शारिन, मशरियुन और शिराउन। काना आ गया, काना, यकूनु, कुन, कायनुन, डैश और कौनुन। मजीद फी में देखें जी, मजीद फी में कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। इश्तरा, जैसे शरा था, शरा यशी था, इसी का ये मजीद फी है। इश्तरा, यश्तरी, उसने खरीदा। शरा का मतलब बेचा, इश्तरा का मतलब खरीदा। आमतौर पर ये जो है बाद दफा ये मिलजुल के भी आ जाते हैं ना, खरीदो फरोख्त के मानों में आ जाते हैं। तो इश्तरा, ठीक है, इश्तरा किसके पैटर्न पर लग रहा है आपको, इख्तलाफा की तरह, क्योंकि थर्ड लेटर जो ता आ गया है इसमें, शुरू में हमजा और उसके बाद उधर से हम गिन रहे हैं तो ये ता भी नजर आ रहा है, तो इख्तलाफा की तरह है। असल में क्या था, ये इश्तरया, तो इश्तरया के बन गया इश्तरा, आसानी के लिए। इश्तरा, यश्तरी, मुश्तरी, सॉरी, इश्तरी, मुश्तरिन, मुश्तरन और इश्तराम। इश्तरा, यश्तरी, इश्तरी, मुश्तरिन, मुश्तरन, इश्तराम। कभी आपने देखा होगा कि अखबार में इश्तहार आया हुआ होता है ना, मुश्तरी होशियार बाश, उर्दू के अखबार में। तो वो कभी समझ में नहीं आया था कि ये मुश्तरी होशियार बाश क्या कहना चाह रहे हैं। नीचे कोई प्रॉपर्टी जो है उसकी ऐड होता था और ऊपर लिखा रहता था मुश्तरी होशियार बाश। तो ये टेबल जब किया तब मुझे समझ में आया कि उनका ये मतलब था कि खरीदना होता है तो मुश्तरी, मुश्तरियुन है जो मुश्तरिन हम कहते हैं, खरीदने वाला, यानी खरीदने वाला होशियार। तो ये है, तो इस तरह का मतलब होता है उसने खरीदा। आमनु, आमना, युमिनु, आमिन, मुमिनुन,
مؤمن اور ایمانون، یہ تو آپ کا بہت اچھا پکا ہو گیا ہوگا نا اسلم والے جو پیٹرن ہے، خاص طور پہ آمنا۔ پھر آپ کا اتقا، اتقا یتقی، اتقی متقن، متقن اور اتقاؤن، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تو الحمدللہ ہماری یہ آیت اشارہ جو ہے 15C یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کوئی سوال ریلیٹڈ ٹو دس اشارہ؟ کسی کا کوئی سمجھ نہیں آئی بات؟ سب ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، سب کو سمجھ آتا ہے۔ 4 اشارے آخری صفحے کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے اور رائنا مت کرو۔ تیسرا اشارہ ہم نے کر لیا 15C، اب ہم 15D جو ہے اس کو کرتے ہیں۔ چوتھا اشارہ رائنا مت کرو۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے عقیدے، برے کرتوتوں کا ذکر کیا۔ اب وہ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ مدینہ میں موجود یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو شرارتیں کرتے تھے ان جیسی حرکتوں سے دور رہو۔ اسباق اس میں کہ جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان کے استعمال سے دور رہیے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے۔ تلاوت، خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کریں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگیے، دشمنوں کی نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے۔ تو ان لائنوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کم ورڈ ہیں جو کہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ جو ہمارے 2 چیلنجز ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، ان کا حل بھی یہی ہے کہ الفاظ کے معنی جو ہیں ان کو ہم پوائنٹرز اور فریزز کی مدد سے سیکھ رہے ہیں، اور گرامر کو ہم GPI اور عربی بول چال کی مدد سے سیکھ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ چیلنج جو ہے کافی حد تک اوورکم کر لیا گیا ہے۔ چلیں آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی عبد الرحمن صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا، اور سنو کافروں کے لیے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا، اے الذین، وہ جو آمنو، ایمان لائے۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، وہ ہم کہہ دیں گے اے ایمان والو۔ لا تقولوا راعنا، نہ کہو راعنا، لا تقولوا راعنا، نہ کہو راعنا، وقولوا، اور تم سب کہو۔ اب ملایا ہے تو ہم نے قول انظرنا کر لیا، ورنہ یہ علیحدہ ہوتا تو یہ تھا انظر، ٹھیک ہے؟ تو وقولوا، اور کہو، انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب، عذاب علیم، دردناک۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو جب وہاں تب جیسے محفل ہوتی تھی، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے تھے، خطاب کرتے تھے، تو کئی دفعہ ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ ان سے کہتے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، دوبارہ ریپیٹ کر دیں ایسی بات، تو وہ کرتے تھے راعنا۔ راعنا کا مطلب ہے ہمارا خیال رکھیں، ہماری طرف رعایت کیجئے، یا ہماری طرف توجہ کیجئے، ریپیٹ کیجئے۔ تو یہودی جو تھے اس بات کو راعنا تھا ورڈ، تو وہ اس کو کھینچ کے بول دیتے تھے، راعی کر دیتے تھے۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، جو کہ
بکریاں وغیرہ چراتے ہیں نا، جو چرواہا جسے کہتے ہیں، تو راغینا ہمارا چرواہا، تو وہ ایسے کہہ دیتے تھے، راغینا کھینچ دیتے تھے اس کو، راغینا کی جگہ پہ راغینا کر دیتے، تو ظاہر ہے اس میں وہ ان کے لیے تذیق کا پہلو ڈھونڈتے تھے، تذلیل کا پہلو ڈھونڈتے تھے، تو اس طرح سے ان کو بلاتے تھے، تو توہین کر کے مجلس جو ہے اس کو خراب کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا کہ بجائے یہ کہیں گے راغینا اور راغینا میں فرق نہ کر سکیں، ان کی مطلب ان کی پیروی میں وہ ورڈ نہ استعمال کریں، بلکہ انظرنا کہتے ہیں۔ انظرنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں دیکھیں، انظر تم دیکھو نہ ہم کو، تو یعنی یہ توجہ کے لیے ایک ورڈ بتا دیا گیا، وہ الفاظ بھی استعمال کرنے سے منع کیا گیا جن الفاظ میں کوئی بھی شک و شبے والی بات ہو۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ اچھی طرح سے سنتے تو انہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ دوبارہ دہرائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے بہت ہی صاف طرح سے بات کو پہنچاتے تھے، اور کئی مرتبہ ایک بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ کیا کرتے تھے، تو اگر وہ دھیان سے سنتے تو ان کو شاید سمجھ میں آ جاتی پہلی دفعہ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں کسی کو سمجھ میں آتی تو یہ کہا گیا کہ رائنا کا ورڈ نہیں استعمال کرنا ہے، انظرنا کہنا ہے۔ اور کافروں کے لیے، کافر اسے کہتے ہیں جو حق کے واضح ہونے کے بعد بھی انکار کرے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ تو ایک مرتبہ اس کی ٹرانسلیشن کو دوہرا لیجئے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہو راعنا، وقولو اور کہو انظرنا واسمعوا، انظرنا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ الحمدللہ آخری آیت ہماری، جی عبد الرحمن صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاک اللہ۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ مشرکین کے نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما یودو نہیں چاہتے، یودو کہتے ہیں چاہنے کو، ودا یودو چاہنا، الذین وہ لوگ جو جنہوں نے کفرو کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل کہ نازل کیا جائے۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ کون سے فعل مضارع میں جو تبدیلی کے الفاظ ہم نے پڑھے تھے اس میں ایک ان بھی تھا نا، تو ان کے بعد کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کے آخر میں زبر ڈال دی جاتی ہے، ینزلو تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ینزلہ وہ تو مجہول اپنی جگہ پر ہے یہ، لیکن آخری حرکت آپ دیکھیں کہ یہ زبر کے ساتھ ہے، این ینزلہ کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، واللہ یختص اور اللہ خاص کر دیتا ہے، اس کو ہم 2 مرتبہ دہرائیں گے، واللہ یختص اور اللہ خاص کر لیتا ہے، واللہ یختص اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، 3 ٹکڑے ہو گئے، برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ
ذو فضل العظیم بڑے فضل والا ہے. ذو کہتے ہیں والے, اور الفضل فضل ہو گیا اور عظیم بڑا ہو گیا, تو بڑے فضل والا, ایسے چلیں گے. ذو فضل عظیم بڑے فضل والا. مدینہ کے یہود مسلمانوں سے حسد کرتے تھے اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی اچھائی کو پسند نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کی یہ سوچ تھی کہ اہل کتاب ہیں تو اللہ کے پیغام کو سمجھیں گے بھی اور محبت بھی کریں گے اللہ کے پیغام سے, اور نہیں تو کم از کم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو احترام کریں گے. لیکن ایسا نہیں. مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے باہر کر دیا. کفار اور مشرکین جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے. خیر کا مطلب ہے ہر اچھی چیز, جیسے کتاب ہے, پیغمبر ہے, اسلام ہے, مسلمانوں کی فتح یا کوئی اور فائدے والی چیز. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے, تو اسی سے خیر کی بھی پاؤ. اس میں ہمارے لیے بھی اشارہ موجود ہے آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے. حدیث دیکھتے ہیں, قرآن ایک ایسا عظیم شان اور بہترین تحفہ ہے کہ اس کی پیروی کر کے ہم اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند فرماتا ہے اور کچھ کو اس کے ذریعے گرا دیتا ہے. تو جو اس کو پکڑیں گے, اس کے احکامات پہ عمل کریں گے, اس کی تعلیمات کو فالو کریں گے, وہ تو یقیناً بلند ہوں گے, اور جو اس کو چھوڑ دیں گے وہ ذلیل و خوار ہوں گے, جیسا کہ ہو رہا ہے آج کل کے ساتھ. ایک مرتبہ اس کو ترجمے کو پھر سے دہرا لیتے ہیں. ما یود الذین کفروا, نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, ولل مشرکین, اور نہ ہی مشرکین, ان ینزل علیکم, کہ نازل کی جائے تم پر, من خیر, کوئی بھلائی, من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے, واللہ یختص, اور اللہ خاص کر لیتا ہے, برحمتہ, اپنی رحمت سے, من یشاء, جسے چاہتا ہے, واللہ ذو فضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو الحمدللہ ہماری آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. اس کا ترجمہ ایک مرتبہ دونوں کا ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, راعینا مت کہو بلکہ انظرنا کہو اور غور سے سنو, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے, اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو ہمارا ٹیکسٹ کا جو الحمدللہ جو پورشن تھا, وہ سارا جو سیکشن تھا, آیات تمام کی تمام جو ہے اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس اشارے کی. تو آئیے اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا اسباب تھے کہ جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کے استعمال سے دور رہے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے. یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, سب سے شارٹسٹ درود یہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس کو ہم خیال کرنا چاہیے, اور جب بھی نام آئے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے. تلاوت, خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑے. یہ کلاس کی بات نہیں ہو رہی, یہاں آپ سوالات کر سکتے ہیں کیونکہ سمجھنے کے لیے آپ سوال کریں. نیت پہ ساری بات ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو تو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے غور سے سننے کے باوجود بھی. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سنے بغیر ہی سوالات کرتے ہیں, یا سوال وہ کر رہے ہوتے ہیں اگلے کو جج کرنے کے لیے, یا کوئی اور ان کی انٹینشن ہوتی ہے, تو آبویسلی اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا. اور یہ بھی میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے, اور جہاں تک میں دیکھوں تو میں ان کو کوشش کرتی ہوں کہ ان کو میں صحیح بات بتاؤں تاکہ نہ یہ غلطی دہرائیں کہ لوگ قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں
اور اس کے بعد ادھر ادھر اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، وہ الگ ایک طرف ہوتی رہتی. تو اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کو تلاوت سننا ہے تو اس کے لیے وقت نکال کے بیٹھ کے تلاوت سنیں. جب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اس وقت پورے دھیان کے ساتھ اس کو سننا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ 4 کام اور کر رہے ہوں گے تو آپ کبھی اس پہ فوکس ہی نہیں کر سکتے. ہاں جو آپ کے ذکر کر رہے ہیں، جو آپ نے زبانی کرنا ہے، یعنی کہ آپ بیٹھ سن نہیں رہے ہیں، آپ خود سے پڑھ رہے ہیں، وہ چلتے پھرتے آپ ذکر کر سکتے ہیں کام کرتے ہوئے. لیکن تلاوت ہو تو اس کے لیے احترام ہے قرآن کا کہ اس کو غور سے سنا جائے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کبھی کی خیر ہے کہ کسی وقت اگر آپ نے لگا کے سنے اور کہ آپ کو کسی وقت اٹھنا پڑ جاتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے تو آپ اٹھ کے آ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ بس وہ ایک روٹین ہو کے لوگ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد چلتے پھرتے سارے کام ہو رہے ہیں اور وہ تلاوت جو ہے. تو اس کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے. ادب احترام کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں کی نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے. اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا ضرور ساتھ ساتھ مانگتے رہیں. اور ان آیات کی روشنی میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے اور پڑھنے کی توفیق. کیونکہ دیکھیں قرآن نے تو ہمیں تعلیم دے دی کہ ایسا کرو، اور کیسے کرنا ہے وہ ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے. اس کو بھی توجہ دینا چاہیے اور ان پر بھی غور کرنا چاہیے، ان کا بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پلان کریں کہ حدیث کی کسی کتاب یعنی ریاض الصالحین یا مشکات المصابیح وغیرہ کا مطالعہ کرنے کا پلان. بخاری ظاہر ہے بہت یعنی کہ بخاری کا تو لیول ہی اور ہے، لیکن بخاری کی احادیث، بخاری کی اور مسلم کی احادیث کو جوڑ دیا گیا ریاض الصالحین میں. تو ریاض الصالحین جو وہ ذرا چھوٹے والیوم کی بکس ہیں، 2 والیوم ہیں اس کے، تو ان کی تھکنس اتنی سی ہے، جبکہ بخاری کی اتنی بڑی تھکنس ہے اور اس کے 3 والیوم. تو احادیث اسی میں سے لی گئی ہیں obviously بخاری میں سے اور مسلم میں سے، لیکن یہ کہ وہ کمپیکٹ سی ہیں تو بہت آسان لگتی ہیں پڑھنا ایز کمپیئر ٹو بخاری کو پڑھنے سے. ریاض الصالحین جو آسان لگتی ہے پڑھنا. تو ٹو اسٹارٹ ود آپ ریاض الصالحین سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر بخاری بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ضرور پڑھیں اس کو. اسما دیکھتے ہیں کوئی نیا اسم ہے ہی نہیں، چلے پرانے اسم ڈھونڈ لیتے ہیں. ہیلو، کدھر گئے آپ لوگ؟ جی بولیں. طلال بھائی آپ کی کتاب آواز آئی تھی. جی کتاب مشرکین کافرین، اور کافرین. رائنا جو ہے رائنا رائنا بھی اس میں نا ہمارا مطلب ہماری طرف رعایت کریں. نہیں، رائنا اسم نہیں ہے، رائنا اسم ہو سکتا تھا ہمارا چرواہا. رائنا جو ہے نا یہ امر کے ساتھ ہے. رائی کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کا ہے. اچھا. رب رب اسم ہے. اللہ. جی آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ بے رحمت ہی میں رحمت ہوگا نا، بے رحمت ہی میں رحمت جو ہوگا. رحمت اسم ہے. اور فضل فضل بھی الفضل العظیم. اسم ہے. اوپر سے آپ لائن سے چلنا شروع کریں نا، ایک لائن میں کافرین ہے، عذاب ہے، علیم ہے، مشرک ہے، پھر کتاب ہے، مشرکین ہے، پھر خیر ہے، پھر رب ہے، پھر اللہ ہے، پھر رحمت ہے، پھر اللہ اور فضل اور عظیم. سارے اس میں نیا کوئی بھی نہیں تھا، پرانے تھے سارے کے سارے. صحت مند افعال دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں. انظر نا، انظر آ گیا تو اس کا جو ہو جائے گا فعل وہ ہوگا نظرہ. نظرہ اس نے دیکھ. ینظر، انظر دیکھو، تو یہ ہے انظر نا.
دیکھو ہماری طرف، یعنی توجہ کرو ہماری طرف. تو ناظرن، منظورن، نظرن. ناظر ہو گیا دیکھنے والا، ناظرین، ٹھیک ہے. اور منظور ہو گیا جس کو دیکھا گیا، اور نظر ہو گیا دیکھنا. تو منظور نظر بھی تو کہتے ہیں نا، جس کو نظر دیکھنا چاہے، جس کو نظر دیکھتی ہے، جس کو دیکھا گیا ہے، وہ ہے منظور نظر. اور وسمعو یہ ہو گیا سمعا اس نے سنا، یسمعو اسمع سامعون، مسموعون اور سمعون. تو یہ اسمع سے اسمعو تم سب سنو. کفرا، کفرا یکفر، اکفر، کافرن، مغفورن اور کفرن. عظیم، عظیم کا کون سا ماضی، اس کا فعل کون سا بنے گا؟ اور عظیم کیا ہے؟ صرف کے اعتبار سے اسے کیا کہتے ہیں؟ تفصیل ہے. عزوما کا عظم، عزوما بالکل. عظمہ سے عظمہ یہ یا عظیم میں کیا ہے؟ جی یا یا روما کے پیٹرن. کروما کی کروما کے پیٹرن پر ہے. تو عظیم جو ہے یہ ٹیبل میں کہاں آتا ہے، کہاں ہے عظیم؟ یہ فائل کی یہ جگہ آخری ہے. میں یہ اس میں اسم فائل فائل. کی جگہ جی. اسم الفاعل، اسم الفاعل. تو عظمہ، یعظم، اعظم، عظیم، ڈیش اور عظم. اور کمزور افعال میں کیا کیا آ رہا ہے؟ قالا، قالا، یقولو، قل، قائل، مقول، قول. قالا اور کانا جو ہے نا یہ تو صحیح پکا ہوا ہوگا سب کا. یہ ہے ودا. ودا، یودو، ودا. یہ جو شد والے ہوتے ہیں نا جس میں ریپیٹ ہوا ہوا ہوتا ہے لیٹر، 2 مرتبہ آتا ہے جہاں پہ تکرار والا، تو اس میں جو امر ہے وہ 2 طرح سے بھی بن سکتا ہے، کہ حرکت کے ساتھ بھی اور جسے سکون کے ساتھ ہم بناتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے ہے ودا، جیسے ہم نے مسا کیا تھا، اور مسا جو ہے وہ سین سے تھا، یعنی کہ سمیا سے تھا. مسے سا تھا تو اس کو مسا کر دیا جائے. اسی طرح سے یہ وددا تھا تو اس کو ودا کر. تو امر اس کا بنے گا ودا، جیسے اس کا جو ہے وہ مسا تھا، اس کا ودا. اس کو ہم اگر اسما کے پیٹرن پر لے کر آئے سمیا کی طرح سے، تو وہ اسما سے امسس بن سکتا تھا، یہ بھی افدد بن سکتا تھا، لیکن آسان ہے نا ودا کرنا. تو ودا اور وعدن اور مودودن، جس کو چاہا گیا وہ مودودن ہے، اور چاہنے والا جو ہے وہ وعدن ہے. مودودن اور ودن، اور ودود، ودود جو ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے. بہت زیادہ جس میں مبالغے والا، جو ہم نے مبالغے کے کیے تھے نا اسما، اس میں سے وہ ودود بھی آتا ہے. اور شاء، شاء، یشاء، شائن، مشیون اور مشیتون. مزید فی میں ہے جی آمنو، اس سے تو بہت ہو گیا. آمنا، یؤمنو، آمن، مؤمنون، مؤمنون، ایمانون. دیکھا ہم نے آلموسٹ ہر آیت کے جو ہر اشارہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں آمن کا لفظ موجود ہوتا ہے کسی نہ کسی فارم میں. تو آمنا کا ٹیبل ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ. ایک اور آ گیا جی اشرکا، یشرکو، اشرک، مشرکن، مشرکن اور اشراکن، شرک کرنا. نزلہ، ینزلو، نزل، منزل، منزل اور تنزیل. تو نزلہ تھا اس کا ہے ینزلو، اور یہ ہے ینزلو. تو یہ ایک تو مجہول ہے، اس کی پہچان ہو گئی. اور دوسرا ان آیا ہے اس سے پہلے، تو اس کی آخری حرکت جو ہے مضارع کی وہ پیش سے بدل کے زبر کرتی ہے. اور مجہول کی پہچان یہ ہے
اگر آپ جب بھی کوئی مضارع دیکھیں پیش سے شروع ہوتا ہوا تو آپ کو فوراً ہونا چاہیے کہ یہ مجہول ہو سکتا ہے. تو اب اسے الگ کیسے کریں گے کہ یہ مجہول ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ 3 مزید فی کے جو باب ہیں یا 3 جو اس کے گروپس ہیں ان کے مضارع نارملی پیش سے شروع ہوتے ہیں. علامہ، حاسبہ، اسلم، یہ پیٹرن جو ہے یہ تینوں کے مضارع نارملی پیش سے ہی آتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم کہیں گے اس کا تو مضارع کیونکہ آنا ہی پیش سے ہے اس لیے یہ پیش سے ہے. لیکن سیکنڈ لاسٹ لیٹر کو دیکھیں گے، اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے وہ زیر سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان تینوں میں سے کوئی ہے. لیکن اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر آپ کو زبر والا نظر آتا ہے تو یہ مجہول ہے. اب چاہے یہ ان تینوں میں سے کوئی ہے یا ان تینوں سے علاوہ کسی میں سے ہے. تو سیکنڈ لاسٹ لیٹر کو بھی دیکھیں گے، صرف مضارع کی نشانی پہ پیش سے ہم نہیں اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے. مضارع کی نشانی پیش اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ زبر ہے تو یہ آپ کا مجہول بن جائے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ آئی تھنک بس یہ اختصا، یختصو اور اللہ خاص کر لیتا ہے. تو اختصا کا مطلب ہے اس نے خاص کیا. اختصا اختلافہ کے پیٹرن پر ہے. اختصاصا اختلافا، تو کیونکہ دو سواد ساتھ آ رہے ہیں تو ان دونوں کو ملا کر کے ایک ہی بنا کے شد لگا دی. تو اختصا، اختصا، یختصو، اختصص، مختصن اور مختصن، یہ دونوں ایک ہی آئے، ایک ہی نظر آ رہے ہیں نا. تو اس قسم کے جو ہوتے ہیں نا کہ سواد کو اگر ہم کھول دیتے ہیں تو اسم الفاعل کے لیے ہو جائے گا مختصن، ایسی ہوگا نا. سیکنڈ لاسٹ جو ہوگا اس پہ زیر ہوگی، جیسے منزل تھا تو مختصن، اور اسم المفعول ہوگا مختصن. تو مختصن مختصن ذرا بولنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے تو وہ ایک ساتھ ملا کے زبر کے ساتھ اس کو کر دیا. تو مختصن اور مختصن، اس لیے یہ ایک ہی نظر آ رہے ہیں. اور اختصاصن، اختلافن کے پیٹرن پر اختصاصن یعنی کہ خاص کر. ایک مرتبہ اس کو دوہرانے ہی ذرا نیا ہے نا تو اس کو تھوڑا توجہ دینا پڑے گی. اختصا، یختص، اختصص، مختصن، مختصن، اختصاص. ٹھیک ہے جی، اور بس ختم. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ہے لیسن آیات جو ہے یہ ختم ہوئی. اب انشاءاللہ تعالی ہم بریک لیتے ہیں، یہ سائٹ کو بہت چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیٹس ٹیک اے بریک فار 10 minutes 15 minutes. جی بتائیں 10-15 کتنا منٹ کی بریک چاہیے؟ 10 minutes کی ڈاکٹر صاحب. 10 بہت ہے؟ چلے جی ٹھیک ہے، بہت. اوکے جن کے ہاں رات ہوتی ہے وہ ان کے لیے 10 بھی بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی کنٹینیوسلی لگے ہوئے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا بریک آ جائے تو اچھی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں بریک تو ہونی چاہیے. جی جی، بس 10 منٹ. اوکے سو ٹھیک ہے. اوکے it's 8:54 8:55 here 8:55 9 and 9:05. ٹھیک ہے، اوکے اوکے see you then انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم یو آفٹر دا بریک. تو آئیں قرآن سمجھا آسان طریقے سے کہ آخری سرکاری طور پر آخری کلاس ہے یہ ہماری، اس میں ہم آخری صفحہ کر رہے ہیں، دونوں پارٹ اس کے 15C and 15D. تو ٹیکسٹ ہم نے کر لیا ہے، آیات ہم نے کمپلیٹ کر لی. تو آئیں دیکھیں کہ صفحہ نمبر 15 کے اشارہ C میں ہم گرامر میں کیا کریں گے. آج ہم جملہ اسمیہ سیکھیں گے، مذکر جملہ اسمیہ. تو آپ لوگ جو ہے ذرا تھوڑا توجہ درکار ہوگی، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، اور مشکل بالکل بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں. امپورٹنٹ اینڈ ایزی، لیکن ایک دفعہ سمجھ آ گئی تو بس سمجھیں کام ہو گیا.
ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پچھلا فعل مضارع میں تبدیلیاں کی تھیں، ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کی اصلی حالت جو ہے وہ آخری میں پیش کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو ٹیبل میں ہوتا ہے، جو ہم ٹیبل پڑھتے ہیں، اس ٹیبل کو ہم کہتے ہیں اس کی اصلی حالت ہے۔ تو یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو اور یہ اس کی اوریجنل فارم ہے۔ اسی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تبدیلی ہم نے سیکھی کہ چھری والے الفاظ تھے، لم، لما، اور شد کے الفاظ تھے، ان، من اور ما، اور اس کے علاوہ لام امر تھا، لی اور فل اور ول کے ساتھ۔ تو جب یہ الفاظ آتے ہیں تو فعل مضارع کی آخری حرکت جو کہ پیش ہوتی ہے وہ کٹ کر کے جزم میں بن جاتی ہے، اور میننگ اس کا ماضی میں چلا جاتا ہے جب یہ لم اور لما کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اس نے نہیں کیا۔ لم یفعل ہم کہیں گے تو اس نے نہیں کیا، اسی طرح سے فل یفعل کہیں گے تو چاہیے کہ وہ کرے، بس چاہیے کہ وہ کرے، پھر اس کا ٹرانسلیشن ہم ایسے کرتے ہیں۔ اور ہم نے سیکھا کہ ہتھوڑی والے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ حرکت پہ ہتھوڑا مار کے اس کو پچکا کے پیش سے زبر بنا دیتا ہے اور آخری حرکت زبر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے میننگ اگر یہ لن کے ساتھ آتا ہے تو یہ ہرگز نہیں کا میننگ دیتا ہے اور میننگ کو فیوچر کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب لن کے ساتھ اگر ہم اسے کریں گے تو لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جو آپ کو اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لفظ، وہ ایکچولی ہے ان پلس لا، اور ان بھی یہی کام کرتا ہے، اور لی جو ہے جب اس فعل کے ساتھ آئے اور آخر میں زبر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ تاکہ یہ کام کیا جائے۔ جب لی کے ساتھ فعل مضارع کے آخر میں جزم ہوگی تو وہ امر کا ہوگا، بس چاہیے کہ وہ یہ کرے، جو بھی فعل کی بات ہوگی بس چاہیے کہ وہ یہ کرے۔ جبکہ لی کے ساتھ آخر میں آپ کو زبر کی حرکت نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ تاکہ وہ یہ کرے۔ تو یہ دو اس کے فرق ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر فعل مضارع کے شروع میں لام زبر لا یعنی تاکید والا لام لگا دیا جائے اور آخر میں نون مشدد یا تشدید والی نون لگا دی جائے تو اس کا میننگ جو ہے وہ ڈبل تاکید کے ساتھ آتا ہے، انتہائی تاکید ہوتی ہے۔ جیسے لیفعلن، وہ ضرور بضرور کرے گا، واحد کی صورت میں لیفعلن، کیونکہ یفعلا تھا تو نون مشدد لگ گیا، لنا کی آواز ہے۔ جبکہ جمع میں یفعلو تھا تو اس سے ہم سمجھیں گے کہ لیفعلن پیش کے ساتھ آئے گا تو یہ جمع کی ہوگا۔ اور یہ تین قسم کے لام ہم نے پڑھے تھے، ان تینوں لاموں کے نام بھی تھے۔ پہلے تو ہم ایسے ہی پڑھ لیتے تھے نا، ناموں کے بغیر، ٹرمینالوجیز کے بغیر۔ اب ہم کچھ ٹرمینالوجیز بھی یوز کرتے ہیں اور نام بھی یوز کرتے ہیں۔ تو جو پہلا لام تھا اس میں لکھا ہوا ہے، میں اس کے اوپر ہی لکھ دیتی ہوں کیونکہ اس میں صرف لاموں کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ تھا لام امر۔ دوسرا جو تاکے والا لام ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے لام تعلیل، اور جو تاکید والا لام ہوتا ہے وہ تو تاکید ہی بتا رہی ہے کہ وہ لام تاکید کہلاتا ہے۔ تو یہ تین لاموں کے ٹیکنیکل سے نام ہیں، اور چیزوں کے بھی ٹیکنیکل نام ہے، وہ آہستہ آہستہ کریں گے، فی الحال ہم نے لام ہی کرنے تھے نام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ سلائیڈ اچھی سمجھ میں آئے گی جب ہم نے یہ سارے الفاظ کر دیے۔ لا تفعل شرا یعنی کہ کوئی برائی کا کام مت کر۔ جو کوئی لم بلکہ جو کوئی نہیں، جس نے ہونا چاہیے یہاں پر، جس نے لم یفعل خیرا، جس نے کوئی اچھائی یا کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا، ان یفعل اگر وہ کرے گا، یکسب اجرا تو اس کا اجر پائے گا۔ شرط والے الفاظ میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ شرط جو ہے وہ ڈبل چھری ہے، یعنی کہ شرط والا جو شرط کے ساتھ جو فعل آ رہا ہے اس پہ بھی جزم رہے گی، اور جو اس کا جواب ہوتا ہے ہمیشہ شرط کا ایک جواب بھی دیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں بھی جزم آئے گی۔ ان یفعل اگر اس نے کیا، یکسب اجرا تو وہ اجر کمائے گا اس کو، فل یفعل خیرا پس چاہیے کہ وہ خیر کرے۔
یہ جزم والا آ گیا امر کے ساتھ جو لام امر ہے. فل یفعل خیرا پس چاہیے کہ وہ خیر کرے. لی یفعل خیر انسان کو پیدا کیا گیا ہے کیوں؟ لی یفعل خیرا تاکہ وہ بھلائی کرے. اور ایک اچھا انسان لیفعلن خیرا ضرور بضرور بھلائی کرے گا. اور ایک برا انسان لن یفعل خیرا وہ ہرگز ہرگز اچھائی نہیں کرے گا. تو اس طرح سے یہ سلائیڈ جو ہے اینڈ میں جا کے واضح ہوتی ہے. یہ واحد کے لیے تھا, ہم نے واحد میں دیکھا. اور جمع میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی جزم کے ساتھ جمع آئے گی تو اس کا نون چلا جائے گا, چاہے وہ جزم کے ساتھ ہو چاہے وہ زبر کے ساتھ آ. یعنی لم کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ بھی, اور جو سارے لامات تھے ہمارے کے ساتھ بھی جب بھی جمع کے ساتھ آئے گا تو نون چلا جائے گا اور اس کی جگہ پر الف ریپلیس کرے گا اس کو. تو آپ صرف اگر آپ کو لم یا لن آپ کو نہ لکھا ہوا نظر آئے, لی کا آپ نہیں دیکھ سکتے, تو آپ اس کو فوراً نہیں پہچان سکتے کہ یہ کس حالت میں اس وقت. اس کے ساتھ آپ کو ورڈ دوسرا دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہے ایسا, تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جواب مل جائے گا. تو جمع میں ساری چیزیں جمع ہو جائے گی. لا تفعلوا شرا نہیں کرو کوئی برائی. وہ لوگ جنہوں نے یا جس نے لم یفعلوا خیرا جنہوں نے کوئی اچھائی نہیں کی, یفعلوا اگر وہ کریں گے, یکسبوا اجر کما لیں گے. فلیفعلوا خیرا بس چاہیے کہ وہ سب بھلائی کریں. اور لوگوں کو پیدا کیا گیا لیفعلوا خیرا تاکہ وہ بھلائی کریں. اور اچھے لوگ جو ہیں لیفعلن, دیکھیں لیفعلن تھا وہاں پہ, جمع میں لیفعلن. اچھے لوگ یقیناً ضرور بضرور بھلائی کریں گے, اور برے لوگ لن یفعلوا خیر ہرگز اچھائی یا بھلائی نہیں. تو لن نے یہ کام کیا, لن ان اور حتیٰ کے الفاظ جو ہیں وہ زبر دے دیتے ہیں آخر میں, دیتے ہیں زبر آخر میں. اور جب لن ہوتا ہے تو اس کا میننگ نیگیٹو فیوچر میں چلا جاتا ہے. ان اور حتیٰ سے یہ مطلب نہیں جاتا, صرف لن سے جاتا ہے. اسی طرح سے لم اور لما سے جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو کوئی اور آپ کو چھوٹی والے الفاظ ملیں گے ان سے نیگیٹو میننگ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہاں تک یہ چیز تو آپ کو کلیئر تھی نا سب کو. آگے چلیں, ہمارا جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے جملے اسمیہ. مذکر کے لیے پہلے سیکھیں گے, ہمیشہ ہم نے مذکروں کو پریفرنس دی ہے, مذکر الفاظ کو, اور مؤنث جو ہیں ان کو ہم نے بعد میں استعمال کیا ہے. عربی گرامر جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ دو اہم حصے ہیں, ایک کو کہتے ہیں صرف اور ایک کو کہتے ہیں نحو. صرف کہتے ہیں حروف یعنی لیٹرز سے جو ورڈز بنتے ہیں, لیٹرز موجود ہیں اور ان سے جو ورڈ بنتے ہیں. اور یہ لیٹرز کون سے ہیں؟ جو روٹ لیٹرز کہلاتے ہیں. جیسے ایک فعل کے اصلی حروف روٹ لیٹرز فا عین اور لام, ہم نے ایک یہ فارمولا بنایا ہوا ہے فا عین اور لام کے ساتھ. 3 لیٹرز ہیں 1 2 and 3, اور فرسٹ لیٹر فا, سیکنڈ عین اور تھرڈ جو ہے وہ لام ہے. اور ان کو اسی سے ہم نے ظاہر کیا اور اسی سے ہم نے اس کو سمجھا ہے, چاہے یہ کچھ بھی ورڈز ہوں. 1 2 3 فا عین اور لام, اور یہ فا عین اور لام کچھ بھی ہو سکتے ہیں. جو بھی فرسٹ لیٹر ہوگا وہ فا کلمہ کہلائے گا, سیکنڈ عین کلمہ کہلائے گا, تھرڈ لام کلمہ کہلائے گا, چاہے وہ کچھ بھی ہوتے رہیں. تو یہ چیز جو ہے جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ فا عین لام کو پہچان دیتے ہیں. تو فا عین لام جیسے روٹ لیٹرز ہیں آپ کے, تو ان لیٹر سے جتنے الفاظ بنائے جاتے ہیں جو ہم نے ٹیبلز کیے, جس میں کہ فاعلون آیا, پھر فعلون ہے, فعلتم یا فعلون آئے, فعلون مفعولون, جتنے بھی بنائے جاتے ہیں الفاظ روٹ لیٹرز کے ذریعے, اس سب کے سب صرف میں کہلاتا ہے. یہ جو عمل ہے یا یہ جو نالج ہے یہ صرف کی نالج ہے. ٹھیک ہے جی.
اور نحو کہتے ہیں یہ جو الفاظ بنا لیے گئے ہیں ان الفاظ کو استعمال کرنا جو ہے وہ نحو کا علم کہلاتا ہے. چاہے وہ الفاظ آپ جوڑیوں کی صورت میں بنائیں, دو دو لفظ جوڑ لیں گے تو بھی جوڑیاں بن جائیں گی, یا ان کو جملے کی صورت میں بنائیں. جملہ جو ہے وہ آپ کا ایک میننگ فل ہونا چاہیے جس کا کوئی میننگ نکلے گا, لیکن جو وہ جوڑیاں بنتی ہیں وہ پورا مطلب نہیں بیان کرتی. جیسے مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے فی الارض یعنی زمین میں, اب یہ دو الفاظ جوڑ دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, فی الارض زمین میں, لیکن اب زمین میں کیا میننگ پورا نہیں ہوگا. اسی طرح سے بیتن کبیرن بڑا گھر, میننگ پورا نہیں ہوگا. تو جو میننگ پورا نہیں کرتے ان کو جوڑیاں کہتے ہیں, اور جو میننگ پورا کر دیتی ہے بات وہ جملہ ہوتا ہے. اب فی الارض جیسے ہے زمین میں, اس سے کوئی آپ کو نہیں پتا چل رہا فی الارض کیا ہے, لیکن اگر جملہ ہو خلق اللہ الارض, پیدا کیا اللہ نے یا بنایا تخلیق کیا اللہ نے زمین کو, ٹھیک ہے, فی یومین 2 دن میں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب جملے کی صورت میں یہ جوڑیاں آ جاتی ہیں تو یہ جملہ بن جاتا ہے, اور جملہ بغیر جوڑیوں کے بھی آتا ہے, جیسے البیت کبیرن ہے تو وہ خاص گھر بڑا ہے. یہ مثالیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان مثالوں کے ذریعے ہم اس کو سمجھیں گے جملوں کو بھی, اور جوڑیاں بھی نہیں کریں گے, جوڑیاں ہم بعد میں کریں گے. اس وقت فی الحال ہمارا فوکس ہے جملے, تو ہم جملے سیکھیں گے کہ جملے کیسے ہو. تو صرف ہے ہمارا روٹ لیٹرز یا حروف کے ذریعے الفاظ بنانا, اور نحو ہے مختلف الفاظ کو جوڑ کر, ان کو ذرا جوڑنے کا ایک طریقہ ہوگا نا پراپر, کہ ایسے تو نہیں کہ ادھر کا ٹکڑا ادھر لگا کے تو جملہ نہیں بنے گا. ٹھیک جیسے ہم اردو میں یا انگلش میں سینٹینسز بناتے ہیں تو ہر لفظ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے ایک پراپر جملہ بناتے ہیں. تو نحو میں جو ہے وہ مختلف الفاظ کو ایک ترتیب سے لگا کے جملہ بنانے کا جو نالج ہے یا جو علم ہے وہ نحو کہلاتا ہے. جملہ اسمیہ ہم سیکھیں گے تو نام بتا رہا ہے, اسمیہ کا مطلب ہے یہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے جملے بھی ہوں گے جو اسم سے شروع نہیں ہوں گے. تو ایک ہو گیا آپ کا جملہ اسمیہ, تو اسم سے شروع ہوتا ہے, ہم اس کو اس وقت کریں گے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہیں, ٹھیک ہے. البیت کبیر, وہ خاص مکان, اللہ آ گیا ساتھ میں تو ہم کسی خاص مکان کی بات کر رہے ہیں. وہ خاص مکان بڑا ہے, لیکن جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم ایسے نہیں کہتے نا کہ البیت کبیر کو ہم کہتے ہیں کہ وہ گھر بڑا ہے یا گھر بڑا ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم کسی خاص گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. عربی میں ال لگاتے ہیں, لیکن اردو میں عام طور پہ ترجمہ کرتے وقت ہم نہیں ہر ال کے ساتھ خاص کا ورڈ یوز کرتے. تو جملہ اسمیہ میں 2 اسم آ جائیں گے, ایک اسم جس سے جملہ شروع ہوگا اور ایک اسم اس کے بعد آئے. تو البیت جو ہے یہ پہلا اسم ہے, اس کا ایک نام بھی ہے, میں آپ کو نام بھی ہم بتا لیتے ہیں. جو پہلا نام ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا اس کو کہتے ہیں مبتدا. مبتدا سے پتہ چلا نا کہ ابتدا ہو رہی ہے کچھ, تو یہ مبتدا کہلاتا ہے. پہلا اسم جو جملہ اسمیہ کا ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے, اور دوسرا اسم جو ہے وہ اس مبتدا کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے. جو بھی مبتدا ہوگا اس کے بارے میں وہ کوئی بات بتائے گا. تو جو بات وہ بتائی جا رہی ہوتی ہے اس بات کو کہتے ہیں خبر. تو جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہو گئے, ایک ہو گیا مبتدا اور ایک ہو گئی خبر اس کی. اور یہ خبر ہمیشہ وہی ہوگی جو اس مبتدا یا وہ جو پہلا اسم آ رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. مثلا البیت کبیرن, وہ خاص گھر بڑا ہے, یعنی کسی بڑے گھر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اس گھر کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ گھر بڑا ہے. اور دوسری ہوتا ہے کہ جو خبر ہوتی ہے اس کے ساتھ ال نہیں آئے گا. البیت کبیر, مبتدا کے ساتھ ال آ سکتا ہے لیکن خبر کے ساتھ کبھی ال نہیں آئے. ٹھیک ہے,
تو جملہ اسمیہ کے دو حصے ہو گئے, دونوں اسم ہوں گے. پہلا اسم جو ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے, یہ پہلا اسم ہے, مبتدا ابتدا ملتے جلتے الفاظ ہیں, اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں obviously وہ خاص ہے, اسی لیے اس کے ساتھ ال لگا سکتے ہیں. اور خبر جو ہے اس کے بارے میں ہوگی, جو مبتدا کے بارے میں بات یا خبر دی جا رہی ہوگی وہ جملے کا دوسرا حصہ ہے اور اس کو خبر کہتے ہیں, اور اس کے شروع میں الف لام یا ال نہیں تھا. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا نا. میں کہا یہ نیا کانسیپٹ ہے نا تو تھوڑا اسی لیے سلو چلوں تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے. اب عربی کے جو اسم ہیں, جیسے ہم نے بات کی تھی پہلے بھی, کہ اسم کی جو اصلی حالت ہے وہ پیش یا دو پیش اس صورت میں ہوتی ہے, اور اس کے لیے جو اشارہ ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہر وقت تیار کھڑے ہیں, ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ. نارملی اسم کی حالت پیش کی ہوتی ہے, اور یہ جب شروع سے میں ٹیبل کرواتی آ رہی ہوں, میں آپ کو ہمیشہ کہتی تھی جو اسم الفاعل ہے اس پہ پیش ہے مسلمون, مسلمون اور اسلام. تو جو اسم کی اوریجنل فارم ہے اس میں ہمیشہ پیش ہوتے ہیں. اس میں زبر اور زیر جب آتی ہے تو کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آتی ہے. اور یہ جو حالت ہے اسم کی اصلی حالت, اس کو ہم ٹی پی آئی میں ایسے ظاہر کرتے ہیں, انگلی ہے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کھڑا ہے, بالکل ریڈی ہے, اور اس کو کہتے ہیں رفع کی حالت. رفع کا مطلب ہوتا ہے نا اونچا, تو اس لیے اس کا اشارہ یہ بنتا ہے رفع کی حالت, اونچی حالت میں. اور جملہ اسمیہ میں جو دونوں حصے ہیں, یعنی کہ اسم ہمارا جو مبتدا ہے اور جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے, یعنی حالت رفع میں ہوتی ہے. مرفوع کیسے بنے گا؟ رفع اس نے اٹھایا, ہم نے ٹیبل پہ کیا تھا, رفع یرفع ارفع رافعون اٹھانے والا یا اونچا کرنے والا, اور مرفوعن جو اٹھایا ہوا ہے یا جو اونچا کیا گیا ہے. تو یہ مرفوعن کا اشارہ تو یہ ہے, لیکن یہ حالت رفع اسم کا بتانے کے لیے کہ پیش ہے تو اس طرح سے بتا رہے ہیں ہم. یہ حالت رفع میں ہے, تو حالت رفع کا مطلب ہے کہ اسم جو شروع کا ہے مبتدا اور جو اس کے بارے میں بات ہے خبر, دونوں حالت رفع میں ہوں گے, دونوں پر پیش ہو. ٹھیک ہے. اور شروع میں جو آپ کا پہلا اسم ہے وہ چونکہ خاص بھی ہو سکتا ہے ایسا کہ جس کے ساتھ الف لام لگے گا, جب الف لام لگے گا تو سنگل پیش کے ساتھ آئے گا, لیکن خبر جو ہے وہ اس میں الف لام نہیں آئے گا تو وہ ڈبل پیش کے ساتھ. یہ اس کی اوریجنل حالت. تو حالت رفع میں ہونا یا مرفوع ہونا ایک ہی بات ہے. حالت رفع کو ہم ایسے کھڑی انگلی سے ظاہر کریں گے کہ یہ کھڑا ہے, اونچا ہے, رفع ہے. تو اسم اور خبر یعنی مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع, اور وہ سنگل پیش کے ساتھ ہو سکتا ہے. مبتدا ہمارا جس میں الف لام آئے گا, کسی خاص کی بات ہوگی ہمیشہ, اور خبر جو ہے وہ اس میں دو پیش کے ساتھ. جی یہ بھی کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ جی ابھی تک تو ہو گیا ڈاکٹر صاحب. جی ہو گیا. ٹھیک ہے, آسان ہے نا, مشکل تو نہیں ہے نا. اب ہم ترجمہ کچھ دیکھتے ہیں, مثالیں اس کی, اور اس کا اشارہ ہم ایسے کریں گے کہ رائٹ ہینڈ یوز کر رہی ہوں تو obviously یہ مذکر کی بات ہوگی. ابھی ہم نے جملہ اسمیہ مذکر والے ہی سیکھنے ہیں. تو پہلا اسم جو ہے وہ یہاں ہوگا, اور اشارہ ہم تب کریں گے کیونکہ آخر میں حرکت آ رہی ہے, تو لفظ بولنے کے بعد ہم انگلی کھولیں گے. اللہ غفور, اللہ غفور. تو لکھتے ہیں ہم ایسے نا کہ اللہ یہاں لکھتے ہیں پھر غفور یہاں لکھتے ہیں, اللہ یہاں لکھ کے غفور یہاں تو نہیں لکھتے, اسی لیے اشارہ یہاں سے یہاں جائے. اللہ غفور. البیت کبیر, وہ خاص مکان بڑا ہے, وہ مکان بڑا ہے. جب ہم اردو میں کہتے ہیں وہ مکان بڑا ہے, تو وہ جب ہم کہہ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی خاص مکان کی بات کر رہے ہیں, جنرل مکانوں کی بات. تو خاص کا ورڈ جو ہے وہ صرف آپ
کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہاں پر ہے. ادروائز اردو میں آپ کبھی نہیں کہیں گے وہ خاص گھر بڑا ہے, وہ خاص مسلم سچا ہے, آپ کہیں گے وہ مسلم سچا ہے. تو اسی طرح سے ہم کریں گے البیت کبیر, المسلم صادق, المسلم صادق. جب جمع میں آ جائیں گے تو پھر ہم ہاتھ کھول لیں گے, چاروں انگلیاں اوپر کر لیں گے. تو المسلمون صادق, المسلم صادق, المسلمون صادق. تو واحد کے ساتھ واحد, جمع کے ساتھ جمع. ہم نے یہ پہلے اس میں بھی سیکھا تھا کہ جب کوئی جیسے ہم پہلے ہم نے صفت نہیں ہم نے کی تھی مسلمتون, اور اس کے ساتھ ڈبل ڈبل جب ہم کرتے تھے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب واحد چیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ واحد ہی آتی ہے, جب جمع ہوتا ہے تو جمع کے ساتھ آتا ہے. تو المسلم, ایک سوال ہے, جی جی, یہ جب ہم نے تو سیکھا تھا کہ واحد کے ساتھ ال آئے گا, تو جب ہم مسلمون کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ال آئے گا, تو وہ سارے مسلمان بھی خاص ہو گئے. جی جی بالکل. یہ تو جتنے بھی اسم ہوتے ہیں نا, جب وہ بغیر الف لام کے ہوتے ہیں, اسم کے ساتھ ہی الف لام آ سکتا ہے. الف لام اور کسی اور چیز کے ساتھ نہیں آئے گا, الف لام اسم کے ساتھ آئے گا. جب اسم کے ساتھ الف لام ہوگا تو اس کی حرکت سنگل ہوگی. المسلم, المسلمہ, المسلمی, 3 حالتوں میں. اور جب اس کے ساتھ الف لام نہیں ہوگا تو تنوین ہوگی, تو مسلمون, مسلمن اور مسلمن اس طرح ہوگا. تو جب ہم جمع کریں گے تو مسلمونہ تو مسلمونہ ہی ہوگا, مسلمون تو نہیں ہوتا نا, مسلمونہ ہی ہوتا. نہیں, یہ جمع تو ٹھیک ہے, میں صرف جمع کے ساتھ ال کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. بالکل لگتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, لگ سکتا ہے, بالکل لگ سکتا ہے. جہاں پہ ال کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پہ بغیر ال کے بھی آئے گا, لیکن ال بھی لگ سکتا ہے. اور یہاں پر چونکہ یہ وہ جب ہم خبر والا کانسیپٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو خبر سے پہلے اسم ہوتا ہے جسے مبتدا کہتے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی خاص. ٹھیک, تو یہ ٹھیک ال کے ساتھ آئے گا, المسلمون صادق. ٹھیک آپ لوگ اشارے ساتھ ساتھ کریں. یہ اشارے جو فزیکل کلاس ہوتی ہے اس میں بڑے ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں, اور آن لائن کلاس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی افادیت تو کم نہیں ہوتی, بٹ افیکٹونیس اس لحاظ سے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے کہ ایک تو ہم کو نظر نہیں آتا کرنے والا کہ کیسے کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کوئی اگر نہیں بھی کرتا تو بھی ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے صحیح. یہ آپ کی وہ ہو جاتی ہے تھوڑی سی گڑبڑ یہاں پہ. تو ایک مرتبہ اس کو پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کے ساتھ. اللہ غفور, اللہ بخشنے والا ہے. البیت کبیر, خاص کر بڑا ہے. المسلم صادق, وہ خاص مسلم سچا ہے. اور المسلمون صادقون, جب جمع ہوا تو جمع کا اشارہ ہے. اسی طرح سے واحد جمع کو ساتھ ساتھ ہم کر کے دیکھتے ہیں. المؤمن صالح, وہ خاص مومن نیک ہے. المؤمنون صالحون, وہ خاص مومنین ایمان والے ہیں یا نیک ہیں. ٹھیک ہے, وہ خاص مومنین نیک ہیں. سیدھا سے المنافق فاسقون, وہ منافق فاسق ہے, نافرمان ہے. المنافقون فاسقون, وہ منافقین فاسق. ٹھیک ہے, تو ال آئے گا پہلے حصے کے ساتھ یعنی مبتدا کے ساتھ. اب واحد سے جمع کرنے کی پریکٹس ہے, یہ بیچ بیچ میں تو ہو ہی گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کو پھر کر کے دیکھتے ہیں. المسلم صادقون, المسلمون صادق, المؤمن صالحون, المؤمنون صالحون, المنافق فاسقون, المنافقون فاسق. تو واحد کے ساتھ واحد خبر آئے گی, جمع کے ساتھ جمع کی خبر آئے گی. یہ کوآرڈینیٹ کریں گے آپس میں, تو یعنی مبتدا اور خبر کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے. میم ایک کوشچن ہے. جی جی میم وہ جو ہم نے جمع مکسر والا رول پڑھا تھا کہ وہ اس کو مؤنث میں کر دے گا, وہ بھی یہاں پہ اپلائی ہوگا ڈیفینیٹلی؟ جی, جب جمع مکسر میں آئیں گے تو اس میں ہم کریں گے. ابھی تو یہ مسلمون
اور सादिकीना और ये सब तो है, ये जमा सालिम चलते हैं ना, जब हम मुगस्सर पर आएंगे तो वो रूल तो वही रहेगा। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि जी अलिफ लाम लगाया जाएगा किसी मखसूस के लिए, कि शुरू का जो हिस्सा है, जो मुब्तदा है, वो उस पे अलिफ लाम आएगा, क्योंकि उसको हमने बताना है कि वो खास है। लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके साथ अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं, जैसे किसी का नाम है, किसी शख्स का नाम है जो मखसूस है, उसके लिए है। अगर हम बात करेंगे उसके बारे में तो इसका मतलब हम उसी के बारे में बात करें तो अल नहीं लगेगा। जैसे मोहम्मदुन रसूलुन, अब मोहम्मदुन रसूलुन कहते वक्त हमें अल लगाने की जरूरत नहीं है। वी नो कि जब हम मोहम्मदुन रसूलुन कह रहे हैं तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अलिफ लाम नामों के साथ नहीं आएगा, जो कि आपके प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ अलिफ लाम नहीं आएगा। तो मोहम्मदुन रसूलुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं। हूदुन नबीयुन, हूद अलैहिस्सलाम एक नबी है। बाद दफा ये जो तनवीन के साथ आते हैं इसम, इसके माने में वो मतलब एक नबी है जैसे हम कह रहे हैं, या किसी या कोई इस तरह का भी मफहूम इसमें पाया जाता है जब ये तनवीन के साथ आते हैं। तो जैसे हूदुन नबीयुन, अब हम कह सकते हैं हूद नबी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हूद एक नबी है। ज़ैदुन सगीरुन, अब जैद के साथ भी अलिफ लाम नहीं आएगा, ज़ैदुन सगीरुन, जैद छोटा है। हमें पता है हम जिस जैद की बात कर रहे हैं वो छोटा है, तो हमें जैद के साथ भी अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से सादुन कबीरुन, साद बड़ा है, तो साद के साथ भी अलिफ लाम नहीं आएगा। इससे हमने ये नतीजा निकाला कि जब भी आपके प्रॉपर नाउन आएंगे, किसी का नाम आ जाएगा खास, तो उसके साथ हमको अलिफ लाम नहीं लगाना, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर किसी खास बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, तो अलिफ लाम नहीं लगेगा। अदरवाइज अलिफ लाम आएगा। तो अलिफ लामों का तो सिंगल हरकत हो जाएगी। एक सवाल है डॉक्टर साहब यहाँ पे जी जी पूछे। कि क्या ये फर्क इस तरह से भी याद रखा जा सकता है कि जो जानदार चीजें हैं उनके साथ अल नहीं आएगा और जो गैर जानदार चीजें हैं उनके साथ अल आएगा? नहीं, अल तो देखें जानदार के साथ भी आ गया था ना, अल मुस्लिम हूँ, तो जब मुस्लिम जानदार ही है ना। अच्छा ठीक है, मतलब कि वो फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए मुस्लिम जो है ना उसको आप कॉमन नाउन एक लिहाज से कह सकते हैं ना, क्योंकि मुस्लिम तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ जी ठीक है ना, इसीलिए आप अल मुस्लिम जब कहते हैं तो इसका मतलब है आपने किसी खास मुस्लिम को बीच में से पिक कर दिया जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉमन हो जाते हैं ना, जो जिनके साथ डबल तनवीन आती है वो कॉमनैलिटी शो करते हैं, बट नॉट ऑलवेज। लाइक अब यहाँ पे हुदुन जो है इसको तो हम कॉमन नहीं कह सकते, या मोहम्मदुन को भी हम कॉमन नहीं कह सकते। ठीक है ना, ये तो फिर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम्स है। ठीक है, लेकिन जो जनरल टर्म्स होती है ना, जैसे अब रसूलन को तो हम एक लिहाज से कॉमन नाउन कह सकते हैं, नबी को भी हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। इसी तरह से सगीरुन कबीरुन भी कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन जैदुन और सादुन जो है वो नहीं आएगा। जी मुझीब वो भाई। तो मखसूस है ना। जी वो मखसूस है। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि शुक्रिया। अगर एक जगह में 2 या 3 नाम आ जाए प्रॉपर नाउन, जैसे 2-3 लड़कों के नाम साद हो, तो हम ये कह सकते हैं अल साद? नहीं, फिर आप कोई और निशानी लगाएं, अच्छा, कोई और निशानी लगाई। किसी और तरह से उसको करें। दो तीन साद इकट्ठे मत करें ना, आप अलग अलग नामों वाले इकट्ठे कर लें, आसानी में। ठीक है सर। ठीक है। ये ठीक था। तो ये है कि जो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जुमला इस्मिया के 2 हिस्से हैं, जो कि दोनों इस्म होते हैं, और वो दोनों इस्म जो है हालत रफा में होते हैं, यानी कि दोनों पर पेश होती है। पहला जुमला इस्मिया का हिस्सा जो इस्म होता है उसको हम मुब्तदा कहते हैं, और दूसरा हिस्सा उस इस्म के बारे में हमें कोई खबर देता है, इसलिए हम उसको खबर कहते हैं। और पहला हिस्सा जिसके बारे में खबर दी जा रही होती है वो कोई खास होता है, इसलिए उसके साथ अलिफ लाम आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि अलिफ लाम आता नहीं है, अलिफ लाम आ सकता है, यानी कि अलिफ लाम उन नामों के साथ आएगा, उन इस्म के साथ आएगा जो कि कॉमन होते हैं।
ज्यादा. तो जब अलिफ लाम नहीं है, देखिए मोहम्मद है, हूद है, जैद है, ये नाम है, इसके साथ हमें अलिफ लाम की जरूरत नहीं है. लेकिन जो खबर होती है उस पे वैसे ही अलिफ लाम कभी नहीं आता. डॉक्टर साहबा ये मुब्तदा और खबर दोनों अल्फाज अरबी के हैं. जी. तो मुब्तदा का क्या वो माजी बना. बनेगा? चले, अब आपने बोला है ना, हम ऐसी कहते हैं, जो बोले वही दरवाजा खोले. आप ठीक है. बनाए. मुब्तदा मीम लगा है तो इसका मतलब है मुब्तदा जो है वो तो फाइल हो गया, हाँ, सही पहुंची हैं आप. है ना. मुंह तक इब्तदा सही. से अब आगे चलें. बता बता नहीं नहीं बता बनाया हमने. हमारे पास टाइम है, आपको सोचने का टाइम देंगे हम. बत, आप मुब्तदा तक पहुंचिए. इब्तदा मुब्तदा और ब, 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 बता पूरा टेबल का, पूरा टेबल बनाए. मुब्तदा मुब्तदा बता इब्तदा इब्तदा आएगा. इब्तदा ठीक है. आगे. इब्तदा युब्तदू इब्तदा युब 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 कैसे, युब्तदू युब कैसे आएगा? यब्तदू नहीं, ये पता नहीं किस बाब से है इसका. इब्तदा इख्तलफा नहीं, इब्तदा अस्लमा इख्तलफा नहीं. और भी कोई मदद कर देना इनकी मिलके. इख्तल इब्तदा यब्तदी नहीं होगा सर, यब्तदी. 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 ठीक है. आगे चलें. अब 6 में से एक ही आता है डॉक्टर साहब. नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, मुश्किल तो नहीं है. इब्तदा युब्तदी युब्तिद युब युब पे आपका क्यों हो रहा है? यब्तदी यब्तदी यब्तिद वहाँ यब मुब्तिद. कहाँ आता है? हाँ वहां तो ये नहीं आ सकता. इब्तदा हाँ जी. यब्तदी यब्तदी इब्तदी. अब यहाँ से या हट जाएगी. इब्तदी और मुब्तदिन मुब्ततन मुब्तदन और इब्तिदा. इब्तिदा. तो वाओ. ठीक है. इब्तदा का मतलब हुआ उसने शुरू किया. ठीक है ना. ठीक है. शुरू करने के मानों में आता है ना इब्तदा करना. जी बिल्कुल. अब जो इब्तदा पहला वाला इब्तदा होगा ना, वो कैसे लिखेंगे हम? अलिफ बे ते दाल अलिफ और हमजा. ये तो इब्तिदाउन होगा ना, हम लिखेंगे इसको इब्तिदा सिंपल. ओह इब्तदा. हम तो उर्दू में अलिफ डालते हैं ना आखिर में. यब्तदी यब्तदी इब इख्तलिफ, तो ये हो जाएगा इब्तदी इब्तदी मुब्तदिन मुब्तदिन मुब्ततन. शुरू करने वाला. हाँ जी. मुब्तदन मुब्तदन और लिखा तो ऐसे इब्तिदा जाएगा. मुब्तदन और इब्तिदाउन. इब्तिदाउन आ गया हम. तो मुब्तदिन हो गया शुरू करने वाला, और मुब्तदिन जिसको शुरू किया गया. मतलब जो शुरू जिससे शुरू होता है, तो जिससे शुरू होता है वो इसलिए मुब्तदा है. ठीक ठीक है ना. खबर खबर का क्या है डॉक्टर साहब, उसका भी कर दें. खबरा यखबुरु. ओह खबरा यखबुरु. हमें नसरा से याद है, मुझे सही नहीं याद आ रहा है इस वक्त कि वो खबरा यखबिर हुआ या खबरा यखबुर हुआ, कुछ ऐसे ही. चलिए लेकिन ये इब्तिदा वाला अच्छा था. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. तो लासी में ऐसे आती है ना चीजें. तो अब पता नहीं खबरा उस तरह खबरों के मानों में तो इस्तेमाल होता है. खबरा उसने खबर दी, और इसी तरह से अखबरा जो है, अखबरा का मतलब भी यही होता है. उससे जब हम उसने पर ले आते बताया अखबरा, उसने खबर दी या उसने बताया, तो अखबरा. और युखबिर
असलमा के पैटर्न में युखबिरु, तो अखबिर खबर दो, मुखबिरुन खबर देने वाला, हाँ, और मुखबरुन मुखबरन जो खबर दी गई है, जो बताया गया चीज, और इखबारुन ओ देखे खबर देना। खबर देना। और वो जो हम इंटरेस्टिंग, और हम जिसे अखबार कहते हैं वो खबर की जमा है अखबार। अच्छा, यानी कि अच्छा, खबर और अखबार, एक्स्ट्रा खबरें हो गई आज एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ठीक है, वो ऐसे ही ना आप वर्ड्स को इधर उधर घुमाए ना, जरा दिमाग ना करें डॉक्टर साहबा, मैं सारा दिन ये करती हूँ, जो लफ्ज दिमाग में आ जाए, फिर जब तक उसका कुछ बना नहीं लेती, फिर मैं कुछ और कर ही नहीं सकती, जब तक मैं मुसलसल सोचती रहती हूँ कि इसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और फिर और कुछ सोच ही नहीं सकता। चलें जी, ये आपको समझ आ गया ना, मुब्तदा और खबर हम ऐसे इशारे करते हैं। खबर के मुब्तदा खबर हालत रफा में होंगे, यानी कि खड़े रहेंगे कि कुछ भी हम कर लें, ठीक है, तैयार रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 15C का ग्रामर। अब हम करते हैं 15D पे चलते हैं। मैम एक सवाल पूछूं? जी जी। मैम ये जो स्लाइड में लिखा है सादुन कबीरुन और इसकी ट्रांसलेशन है साद बड़ा है, अगर मैम हमने इसको पास्ट टेंस में करना हो कि साद बड़ा था, तो तब अरबी क्या होगी? मतलब फिर आप इसे काना लगा लें, फिर वो एक और तरह से हो जाएगा। काना के बाद जो है मतलब कुछ इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी इसके हरकत में, लेकिन फिर आप काना लगा सकते हैं, काना। वो हम बाद में करेंगे काना के साथ ना। ठीक है, बट मैम मेरी थोड़ी कंफ्यूजन ये थी कि ये दोनों ना साद और कबीर ये अस्मा है गालिबन, मतलब बिल्कुल 100% अस्मा है। अस्मा है, तो जब अस्मा है तो इसमें हम उसका कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा वक्त चल रहा है? मींस के प्रेजेंट है, फ्यूचर है? वक्त जब हमने चलाना होगा ना, तो फिर हमें उसमें फेल डालना पड़ेगा। तो जब हम उसमें फेल डालेंगे तो फिर वो जुमला इस्मिया ऐसा नहीं रहेगा अगर हम उसे फेल से शुरू करें। हम इसके साथ था लगाना चाहें, काना जोड़ेंगे, तो फिर तो वो जुमला इस्मिया नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो फिलहाल हम जुमला इस्मिया कर रहे हैं, तो जुमला इस्मिया हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जुमला इस्मिया बड़े बड़े लंबे लंबे भी होते हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये अभी अगर आपको बताई जाए तो आप लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इस वक्त जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेंगे। दो इसम है, पहला इसम जो है वो खास है और दूसरा इसम जो है वो आम है। और पहले इसम पे अलिफ लाम लगेगा और दूसरे पे नहीं लगेगा। पहले पे लग सकता है, प्रॉपर नाउन होगा तो नहीं लगेगा, कॉमन नाउन्स होंगे तो लगेगा, और दोनों नाउन्स होंगे। ठीक है, ठीक है मैम, क्लियर। वो जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एट दिस लेवल, बट इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। जब आप ये सिंपल सिंपल बहुत सारे पढ़ के जाएंगे ना, तो फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड। थैंक यू। ठीक है, और हमेशा याद रखें एक खिड़की खोले रखें एक्सेप्शन के लिए, क्योंकि वो खिड़की खुली होना बहुत जरूरी है, एक्सेप्शन वहीं से आते हैं साथ। तो चलें 15D शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है जी। फिफ्टीन डी में हम सीखेंगे जुमला इस्मिया की कंटिन्यूएशन है, लेकिन अब हम जुमला इस्मिया मुअन्नस पर आ जाएंगे। जुमला इस्मिया मुज़क्कर हो गया, अब जुमला इस्मिया मुअन्नस करेंगे। ये सर्फ और नव हमने बहुत दफा कर लिया। सर्फ हमें पता है कि लेटर्स के जरिए जो वर्ड्स बनते हैं, और फिर वर्ड से जो सेंटेंसेस बनते हैं, चाहे वो सेंटेंसेस कंप्लीट हो चाहे वो इनकम्प्लीट हो, वो जब वर्ड्स अलग अलग होते हैं और मोर देन वन वर्ड जो है वो आपका सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम यहाँ पे जोड़ियां बताते हैं, और कंप्लीट सेंटेंस को हम जुमला कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमको नहव के जरिए ही पता चलता है कि आखिर में हमको क्या लगाना है। जब हम नहव जान लेते हैं तो हमें पता होता है आखिर में क्या लगाना है। और ये बदलते रहते हैं, अपनी हालत को बदलते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेटस इन द सेंटेंस एट दैट लेवल, एट दैट टाइम उनका क्या स्टेटस था। अदरवाइज ओरिजिनल फॉर्म जो है जुमला इस्मिया में दोनों की रफा में होती है, यानी कि पेश के साथ होती है। अलबैतु कबीरुन, खास मकान बड़ा है। इशारा हमारा यहाँ से आ जाए।
क्योंकि हम लिखते भी यहाँ से ही यहाँ। ये हमने अभी काफी सारे रिपीटेशन कर ली है। मुन्नस सीखेंगे। अब मुन्नस में क्या होगा, मुन्नस में भी बिल्कुल वही रूल होगा जो हमने मुज़क्कर में सीखा, यानी कि एक इस्म जो मुब्तदा होगा या पहला इस्म होगा और दूसरा इस्म जो है उसकी खबर होगी। ठीक है, तो ये अब लेफ्ट हैंड से करेंगे हम। अल मदरसतु कबीरत, यहां से यहाँ आए थे, लिखने में यहाँ से यहाँ लिखा जाता है अरबी को, और यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ लिखा जाता है, यहाँ से यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ से बाहर को चलेंगे। अल मदरसतु कबीरतुन, मदरसा बड़ा है। हम ये नहीं कहेंगे मदरसा बड़ी है। मदरसा जो है वो उर्दू में मुज़क्कर है, अरबी में मुन्नस है मदरसा, क्योंकि उसमें गोलता आती है आखिर में। और अल मदरसतु, हम किसी खास मदरसे की बात कर रहे हैं तो अलिफ लाम आएगा इसके साथ। मदरसे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कॉमन नाउन है मदरसा। तो अल मदरसतु कबीरतुन, मदरसा बड़ा है। जैसे अल मुस्लिमतु सादिकतुन, मुस्लिमा या मुस्लिम औरत सच्ची है। इसी तरह से अल मुस्लिमातु, अब जमा हो गया तो अल मुस्लिमातु सादिकात, अब यहाँ पर भी जमा है। जब ये वाहिद है तो ये भी वाहिद है, मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद है, चाहे मुन्नस है चाहे मुज़क्कर है, दोनों सूरतों में। इसी तरह से मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा है, मुन्नस में भी और मुज़क्कर में भी। यानी कि मुब्तदा जो है वो आपका कोऑर्डिनेट करेगा खबर के साथ। ये नॉर्मली खिड़की खुली है, अभी खिड़की से कुछ आने वाला है थोड़ी देर। ठीक है जी, ये समझ आ गया ना सबको कि मुब्तदा और खबर कोऑर्डिनेट करेंगी। मुन्नस मुब्तदा है तो खबर भी मुन्नस है, वाहिद मुब्तदा है तो वाहिद खबर है, जमा मुब्तदा है तो जमा ही खबर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये अल मुस्लिमा तो की जगह अल मुस्लिमा तुन भी हो सकता है, सादिका तुन या नहीं, अल मुस्लिमा तुन कैसे होगा, जब अलिफ लाम आता है तो उसके साथ तनवीन नहीं आती। सही सही है। अच्छा, अलिफ लाम की वजह से बनी। आइदर अलिफ लाम और तनवीन, दे बोथ आर द साइंस ऑफ इस्म। जब हम अलिफ लाम लगाना है तो देन सिंगल हरकत है, फिर डबल। सही, बहुत शुक्रिया। तो ये चीज आपको समझ आ गई। फिर मैं अगली स्लाइड पे चलूं, क्योंकि मैंने कहा आज काफी नई नई चीजें होंगी ना, सब कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही नहीं होंगी, तो स्लो जाना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलो। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब उसी की मिसालें जो अभी हमने देखा ना, उसी की कंटिन्यूएशन है ये। अल मुमिनातु सालिहातुन, मोमिना, वो मोमिना जो है, वो मोमिना खातून जो है वो नेक है। तो अल मुमिनातु सालिहातुन, मोमिन औरतें नेक हैं। अल मुनाफिकतु फासिकतुन, मुनाफिक औरत फासिक है। अब वहां पे हम फासिक कह रहे हैं, फासिका है ऐसी भी कह सकते हैं। तो अल मुनाफिकातु फासिकातुन, मुनाफिक औरतें जो है वो फासिक औरतें हैं। ठीक है, ये वही चीज है, उसी की कंटिन्यूएशन आ रही है। वाहिद से जमा करना है, जो जुमले वाहिद हैं उनको जमा बनाना है। तो अल मुस्लिमतु सादिकतुन, तो इसकी जमा हो जाएगी अल मुस्लिमातु सादिकातुन। अल मुमिनातु सालिहतुन, तो अल मुमिनातु सालिहातुन। इसी तरह से अल मुनाफिकतु फासिकतुन, तो अल मुनाफिकातु फासिकातुन। तो लुबे लुबाब ये है कि वाहिद है मुब्तदा तो खबर भी वाहिद है, जमा है मुब्तदा तो खबर भी जमा है, मुब्तदा मुज़क्कर है तो सॉरी मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर मुअन्नस है, मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर है। तो मुब्तदा और खबर को आपस में हर लिहाज से कोऑर्डिनेट करना है। यहाँ तक बात है। अब जो एक्सेप्शन आएगा वो आपने उसको भी समझना है। तो ये भी मुज़क्कर से मुअन्नस बनाया गया है जुमलों को। अल मुस्लिमु सादिकुन
अलमुस्लिमतु सादिक़तु, अलमुमिनु सालिहुन, अलमुमिनतु सालिहत, अलमुनाफिकु फासिकुन, अलमुनाफिकतु फासिक़त। तो ये तो बहुत आसान लग रहा है ना। डॉक्टर साहब इसमें वही क्वेश्चन आगे उसको एक्सटेंड करता हूँ मैं, ये अल की जगह अगर मुस्लिमुन लगा दें तो इशू तो नहीं है? अल की जगह ना मुस्लिमुन सादिकुन ठीक नहीं है, क्योंकि मुस्लिमुन नहीं आ सकता। मुस्लिमुन आपका कॉमन नाउन हो जाएगा और कॉमन नाउन जो है वो मुब्तदा नहीं बनता। अच्छा अच्छा, कॉमन ना, ठीक ठीक ठीक, उसमें तनवीन नहीं आएगी जी, उसमें तनवीन नहीं आएगी, मुब्तदा में तनवीन नहीं आएगी और खबर में अलिफ लाम नहीं। सही सही, कॉमन नाउन हो तो अल लगेगा हमेशा उसके साथ, अल अल से हम उसको खास करेंगे खास करें, ठीक। और खबर को हमें खास करने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? चलें, ठीक है, आगे चलें, ये तो आसान काम था। अब आ जाए जमा। जी हमने एक जी एक सवाल था मैडम के, ये जुमला इस्मिया मुज़क्कर में जब जमा का सीगा है कि अल मोमिनूना सालिहूना, तो लेकिन इसमें जो मुअन्नस में है तो इसमें जो है वो जैसे या अल बियूतु जदीदतुन, तो यहाँ जदीदता नहीं होगा, ये जदीदतुन नहीं होगा। उस पर हमें अभी बाद में आ रहा है ना। अच्छा। आप पहले ही नए घर में चली गई। नहीं ये जमा के सीगे का आप बता रही थी ना, मेरी असल में वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं समझी आप ये पढ़ा चुकी। अब अभी वहां तक नहीं गए हम। अच्छा ओके, अभी हम थोड़ा सा अब आ रहे हैं हम यहाँ। तो पिछले लेसन्स में हमने 13D में पढ़ा था कि टूटी हुई जमा या जमा मुकस्सर जो है वो वाहिद मुअन्नस इस्म के तौर पर काम करती है। ये बात आप कर रही थी ना, जैसे हमने किया था बुयूतुन जदीदतुन, ठीक है ना जी, वो वाली बात। तो अब आ रही है बात कि जमा मुकस्सर जो है वो मुअन्नस की तरह से एक्ट करती है। इट इज नॉट मुअन्नस, हम उसको मुअन्नस नहीं डिक्लेयर करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि वो जमा मुकस्सर जो होती है उसके साथ जो इस्म आता है, जो सिफत के तौर पर इस्म आता है, वो उसके साथ जो फेल इस्तेमाल होता है और उसके साथ जो और क्या क्या हमने किया था, उसके साथ जो वो अल्लज़ी वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वो उसके साथ चाहे फेल माजी हो चाहे फेल मुजारे हो, तो जमा मुकस्सर के साथ वो तमाम चीजें वाहिद मुअन्नस आती। यही बात करते हैं ना। जी ये तो पता जी, ठीक। यानी वो चीज आप अपने आपकी मतलब पक्की रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन जमा मुकस्सर बन रही होती है, ये मोस्टली मुज़क्कर ही होते हैं ना जिनकी जमा मुकस्सर बन रही होती है, जिसके साथ वाहिद मुअन्नस का आता है। अगर ये मुअन्नस ही हो तो फिर इनके साथ तो मुअन्नस आ रहा है, तो फिर तो नॉर्मली बात है। ये जो थोड़ा सा एक्सेप्शन आ रहा होता है इसमें इसी वजह से आते हैं। जैसे अब बैतुन है, बैतुन मुज़क्कर है, ठीक है। अब बैतुन मुज़क्कर है और उसकी जमा बुयूतुन मुअन्नस है, तो इसको हम जाहिर करने के लिए बैतुन तो यहाँ रखेंगे और बुयूतुन के लिए जमा लाके इसको यूं कर लेंगे, यूं करके हमने जमा कर ली और इसको इधर बैतुन बुयूतुन जुड़ के इधर चली गई लेफ्ट साइड पे, इसको ले गए मुअन्नस की वजह से। इस तरह से मस्जिदुन मुज़क्कर है, मसाजिदु के साथ मुअन्नस आएगा जी, यहाँ जाहिर है तो ये मुज़क्कर ही, इधर जाने से ये मुअन्नस बना नहीं है, रहेगा मुज़क्कर का मुज़क्कर, बट इसकी क्वालिटीज जो है कुछ मुअन्नस वाली हो गई हैं, तो इसको हमने इससे इधर थोड़ा शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से जबलुन पहाड़, जिबालुन ज्यादा पहाड़ है, तो बैतुन बुयूतुन, मस्जिदुन मसाजिदु, याद रखिए मसाजिदुन नहीं होता, मसाजिदु होता है, और जबलुन जिबालुन। जितनी जमा मुकस्सर, ऐसी जमा मुकस्सर जिसमें अलिफ के बाद 2 या 2 से ज़ायद लेटर्स मौजूद होते हैं, उस पे भी तनवीन नहीं आती। याद है ना आपको ये बात, जब हमने इसमें मकान किया था जी कि जो जमा मुकस्सर अलिफ के बाद
دو یا دو سے زائد اس میں حروف موجود ہوتے ہیں وہ بھی تنوین نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحبہ اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ان جملوں میں مبتدی جو ہے، مبتدا جو ہے اگر وہ مؤنث ہو، جمع مبتدا اگر جمع مکسر ہو تو اس کی خبر میں وہ مؤنث ہو جائے گا. ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ابھی دیکھتے ہیں آگے اس کو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک آگے جیسے المساجد قدیمت، تو جتنے بھی جمع مکسر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسم ماضی مذکر، اشارے کا اسم اور جو الذی وغیرہ ہوتے ہیں وہ فعل ماضی، فعل مضارع، اور آج ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ اس کے ساتھ جو خبر ہے وہ بھی واحد مؤنث ہے. تو جمع مکسر کے ساتھ سب کچھ واحد مؤنث آتا ہے. اس کے ساتھ ضمیر واحد مؤنث آتی ہے، اس کے ساتھ صفت واحد مؤنث آتی ہے، اس کے ساتھ فعل واحد مؤنث آتا ہے، اس کے ساتھ خبر واحد مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئی. ایسے بنائیں گے اس کو. تو لیکن یہ جبال کا مطلب آنکھیں ہیں؟ نہیں، یہ تو یہ چیک کرنے کے لیے لکھا ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھیں ہماری آنکھیں کھلی ہیں کہ نہیں کھلی. پہاڑ 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 بڑے ہیں اور آنکھیں چھوٹی ہیں. وہ آنکھیں چھوٹی ہے، مطلب ایک ہو سکتا ہے ورڈ موجود ہے نا آنکھیں چھوٹی ہے والا بھی، تو وہ مس ہو گیا تو ترجمہ اس کا چپک گیا اور جو ہے وہ عربی اس کی لکھی ٹائپوز تو ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. ٹائپوز ہو جاتے ہیں. تو الجبل یہاں پر ہے الجبل کبیر، ایسے کہیں گے نا الجبل کبیر اور الجبال کبیرۃ. اس طرح سے البیت جدید تو البیوت جدیدۃ. المسجد قدیم، مسجد پرانی ہے، تو المساجد قدیمت، تو مسجدیں بھی پرانی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ مسجد پرانی ہے اور مسجدیں پرانیاں ہیں، ایسے تو نہیں کہتے نا. ہم کہتے تو اس کو اردو میں بھی اسی طرح کہتے ہیں کوئی جگہ پر. لیکن البیت جدید گھر نیا ہے، تو البیوت جدیدۃ گھر نئے ہیں. اسی طرح سے الجبل کبیر پہاڑ بڑا ہے، تو الجبال کبیرۃ پہاڑ بڑے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی آنکھیں بھی کر لیتے ہیں. العین ہاں صغیرن نہیں، العین جو ہے نا، العین تو ویسے ہی مؤنث ہے کیونکہ جو دو ہوتی ہے نا وہ مؤنث ہی ہوتی ہے. باڈی میں جتنے پارٹ ڈبل ہے نا وہ مؤنث ہوتے ہیں. العین صغیرۃ. ہاں تو وہ اسی لیے شاید نہیں لکھا کہ وہ تو دونوں ہی مؤنث بن رہے تھے نا، تو ہم نے تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث خبر بھی آتی. ٹھیک ہے. یہ اب یہ سلائیڈ جو ہم نے بغیر سلائیڈ کے اس کو اس لیے کیا تھا تاکہ تھوڑا سا مطلب دماغ کو ہم چلا سکیں. تو یہ وہی جو واحد سے ہم نے اس کے جمع بنایا تھا. اور یہ جو جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا آنا جو ہے نا، اس کی بیسٹ ایگزامپل سورہ غاشیہ ہے. آپ سورہ غاشیہ پڑھیں تو آپ کو ساری یہ جو ہے نا جمع مکسر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو واحد مؤنث کی اس میں صفات ہیں، اس میں تو زیادہ تر موجود ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. یہ ہم نے پہلے ایک سبق میں پڑھا بھی تھا سارا. جی وہ ہم نے جب وہاں وہ کیا تھا نا مؤنث کے واحد مؤنث کے ساتھ صفت آتی ہے، وہ زیادہ تر تو اس طرح سے ہیں. لیکن مؤنث واحد جو ہے وہ آپ کی جمع مکسر کے ساتھ سمجھے اٹیچڈ ہے ایک طرح سے، کہ اس کی ضمیر، خبر، صفت سب کچھ اس کا اسی طرح سے.
تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن جو ہے وہ ختم، ہمارا کورس ختم، لیسن ختم الحمدللہ. اور یہ 7 ہوم ورک ہیں جو QC1 سے لگے ہیں ہم سمجھانے کے کریں، اور QC4 تک آنے والا تو یقیناً یہ سب کر کے آئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے. 2 تلاوت کے مصحف سے اور حافظے سے، کتاب سے. پاکٹ بک تو اب نہیں ہے، آپ تو ڈائریکٹ اب قرآن تک آ گئے ہیں، وہاں سے پڑھیں. اور لفظی ترجمہ دیکھیں، ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، نماز میں مختلف صورتیں پڑھیں، ان کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا آپ کو، تو اس کا جو ہے اس کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کلاس کو آسان کر دے. ذہنی علم دعا کے ساتھ، اور سیکھیں اور سکھائیں. سیکھنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ سکھانا ہے. جب آپ سکھاتے ہیں تو آپ بہترین سیکھتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں، پکی بات ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آپ لوگوں نے ورک بک اپنی کر رہے ہوں گے اور کر چکے ہوں گے، تو وہ دیکھ لیجیے گا جب بھی سبمٹ کرانے کا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. اور نیکسٹ ویک ہماری انشاءاللہ ریویژن ہوگی، اور ریویژن کے لیے یہ کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، اور الحمدللہ میں ہمیں آپ لوگوں کو ریویژن میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی. ہم گرامر سیکشن کو ہی ریوائز کریں گے. اچھا ایک سوال اور ذرا سا میں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو یہ ہوتا ہے نا ما قال اور لم یقل، دونوں کے معنی یہی ہے نا کہ اس نے نہیں کہا، اس نے نہیں کہا. تو قال کے ساتھ ما آئے گا اور یقل کے ساتھ لم. لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ اس نے نہیں کہا، اس کی عربی کریں تو ہم پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں دونوں اس کی ترجمے اس کے دونوں ٹھیک ہے. جی اس نے نہیں کہا ما قال، اور لم یقل اس نے نہیں کہا. جب لم کے ساتھ آتا ہے نا مضارع کے ساتھ، تو اس میں تھوڑا سا لگتا ہے زور دیا گیا ہے، اس کو اسٹریس کیا جا رہا ہے. نہیں کہا اس نے، جیسے اردو میں نہیں ہم کہتے ہیں. جی 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 اچھا ایک جملہ ہوتا ہے اس نے نہیں کہا، ایک ہوتا ہے نہیں کہا اس نے، مطلب جس میں ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی 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 ہاں بالکل سمجھ. اچھا تو بس یہ وہی فرق ہے. اچھا تو مطلب جیسے اگر وہ ٹرانسلیشن کرنا